یہ کام کریں گے تو گناہ بھی ہے، اور جن جن میں کفارہ ہے وہ کفارہ بھی۔ بھول کے عالم میں گناہ بھی نہیں ہے، اور جن جن میں کفارہ ہوتا ہے وہ کفارہ بھی نہیں۔ لا علمی، جو خاتون کا نیل پالش کا مسئلہ تھا وہ تیسری کیٹیگری کا، لا علمی، مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا۔ چاہے وہ نیل پالش تو ضمناً آ گیا اونٹ کو سمجھانے کے لیے، ان میں سے بہت ساری چیز مسئلہ۔ مثال دے دوں بہت پریکٹیکل، میں عموماً پریکٹیکل مثالیں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر کتاب میں ہر مجتہد کے پاس لکھا یہ ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں خوشبو حرام۔ آگے جب ڈیٹیل آتی ہے تو ایک آخری مسئلہ اس میں ایسا ہوتا کہ عام طور پہ لوگ ذہن جاتا بھی نہیں کہ خوشبو میں یہ لکھا ہوگا۔ خوشبو کا استعمال حرام ہے، اور اگر کہیں بدبو ہو تو اس سے بچنے کے لیے ناک بند کرنا بھی حرام۔ اب یہ الگ سے مسئلہ نہیں لکھتے، یہ آتا ہے خوشبو کے اندر۔ اب ایک آدمی نے کہا مجھے احرام میں خوشبو استعمال ہی نہیں کرنا، تو میں کیوں پورا صفحہ پڑھوں؟ تو آگے بڑھ گئے۔ جبکہ بدبو میں ناک بند کرنا احرام کی حالت میں 12-14 گھنٹے کا احرام تو ہو گئی، اور حج کا تو 48 گھنٹے کا۔ آپ واش روم یا ٹوائلٹ جائیں گے، اور جہاں آپ جائیں گے وہ عموماً پبلک پلیس ہوگی، 500 آدمی اس کو استعمال کر چکے ہیں اور 200 آدمی باہر لائن میں کھڑے۔ اب یہ کہ بدبو ہو رہی ہے اور آپ احرام میں آپ نے ناک بند کر لی، گناہ ہو گئے۔ دوران حج اتنی ساری خلقت خدا، 20 لاکھ آدمی، 2 ملین، کہیں کچرا پڑا ہے، کہیں کھانا سڑ رہا ہے، کہیں پہ ٹوائلٹ وغیرہ میں رش زیادہ تھا تو لوگ وہیں راستے پہ پیشاب سے فارغ ہوئے، آپ گزر رہے ہیں، بدبو بدبو بدبو، آپ نے ناک بند کر، حرام۔ اس میں کفارہ نہیں ہے لیکن حرام۔ لیکن یہ مسئلہ وہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے لا علمی، کیونکہ کسی بھی مجتہد نے اپنی کتاب بدبو کو الگ سے نمبر دے کے نہیں لکھا۔ 25 چیزیں حرام ہیں تو لکھا ہے خوشبو حرام ہے، نمبر 16، نمبر 17 بدبو حرام ہے، نہیں، وہ خوشبو کے اندر ہی لکھ دیتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ پورا مسئلہ پڑھتے ہی نہیں، بھائی ہمیں خوشبو استعمال ہی نہیں کرنا تو ہم کیوں پڑھیں؟ اب یہ والی غلطی 8-10 سال سے ذرا کنٹرول ہوئی ہے جب میں نے اس طرح سے کلاس میں بتایا۔ تو اب اس سے پہلے جو لوگ بدبو میں ناک بند کرتے تھے، لا علم، اس کا مسئلہ۔ پھر سن لیجئے، بھول کے عالم میں اگر جو بھی اس میں سے کام ہو گئے، کوئی گناہ نہیں، اور 4 چیزوں کو چھوڑ کے کوئی کفارہ بھی نہیں۔ 4 چیزوں میں بھول میں بھی کفارہ مگر گناہ نہیں۔ نمبر 2، جان بوجھ کر، انٹینشنلی، پرپزلی۔ اگر آپ نے یہ 24-26 چیزیں کی تو گناہ تو سب میں ملے گا، جان بوجھ کے جو کام کریں گے گناہ، اور آدھی سے زیادہ چیزوں میں کفارہ بھی۔ لا علمی مسئلے آپ کو اتنی تفصیل سے نہیں معلوم تھے، موٹے موٹے مسئلے، سرسری مسئلے، چاٹ آپ کے سامنے، ہر ایک کی تفصیل نہیں پتہ، اور اس میں سے کوئی غلطی کرنا، تو لا علمی میں بھی کوئی کفارہ نہیں سوائے ان 4 کے۔ لیکن گناہ ہے لا علمی کا۔ اب یہ 3 الگ الگ چیزوں کی 3 کیٹیگریز بن گئی۔ ذرا غور کیجئے گا مولانا نے کیا کہا۔ آمدن یا لا علمی میں کرے تو گناہ ہے، بھول میں کرے تو گناہ نہیں۔ بھول یعنی مسئلہ آپ نے سنا، مسئلہ آپ نے یاد کیا، اس وقت ذہن سے نکل گیا، یہ ہو گئی گناہ کی بات۔ جان بوجھ کر اور لا علمی میں گناہ ہے، بھول میں گناہ نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ۔ اب آئیے کفارہ۔ جان بوجھ کر کریں تو کفارہ ہے، بھول اور لا علمی میں کوئی کفارہ نہیں، صرف 4 چیزوں میں تو ہے۔ اب آئیے یہ موٹا سا مسئلہ بتا کر، جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ احرام کے دوران جتنی چیزیں آپ سے بھول کے عالم میں ہو جائیں، پورا چارٹ آپ کے سامنے ہے، ان میں جتنی چیزیں بھول کے عالم میں ہو آپ کو کفارہ نہیں دینا، بلکہ جتنی چیزیں آپ نے ایسی بھی کر لی جو مسئلہ نہیں پتا تھا۔ یہ خالی احرام کی بات ہے، طواف کی نہیں۔ احرام کی حالت میں جتنی ایسی غلطیاں کر لی ان کے اوپر
لا علمی میں بھی اگر آپ نے کہ مسئلہ معلوم ہی نہیں، آپ نے مسئلے سنے ہی نہیں، آپ نے مسئلے سیکھے ہی نہیں، آپ نے اللہ قبول کرنے والا ہے کا نعرہ لگا کے سارے حرام کیے، لا علمی میں کفارہ کوئی نہیں، گناہ اپنی جگہ ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک دفعہ کہنے سے یہ چیز واضح نہیں ہوگی، لیکن آپ یاد کیجئے، یاد رکھیے، حج میں سب سے زیادہ مسئلے آپ دیکھیں گے لوگ آ کے پوچھتے ہیں، مولانا احرام میں یہ ہو گئے، مولانا احرام میں وہ ہو گئے، مولانا احرام میں یہ ہو گئے۔ ہم نے کہا آپ کو یاد تھا؟ نہیں، یاد نہیں تھا، کوئی کفارہ نہیں۔ بہت ہی آسان اس کا جواب آپ کو، اب جو سوال میں آپ سے کروں گا نا، آپ اپنے آپ سے خود کیجئے گا۔ احرام میں کوئی غلطی ہو جائے، یہ دو جملے یاد رکھیے، اپنے آپ سے پوچھے گا کیا مجھے یاد تھا اس وقت مسئلہ؟ نہیں، یاد نہیں تھا۔ کیا معلوم تھا مسئلہ؟ نہیں معلوم نہیں تھا، کفارہ نہیں۔ خود ہی اپنے سوال کیجئے گا، خود ہی آپ جواب دے دیجئے گا۔ مولانا آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، مگر آپ خود اس وقت مولانا بن جائیے، اور یہ دو سوال، جو غلطی بھی بھول سے ہو جائے کوئی کفارہ نہیں، جو غلطی بھی لا علمی سے ہو گناہ ہے، کفارہ کوئی نہیں ہے۔ کھانے کی بات ہے، بھوک لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا نہیں، میں نہیں سمجھا، اس سلوات کا پس منظر میری سمجھ میں نہیں آیا، پہلے میں غور کروں، میرا انداز بیان غلط تھا، میں مسئلہ نہیں سمجھا پایا، بھوک لگ رہی ہے، لائٹ تو ہے، لائٹ تو نہیں گئی ہے۔ جب تبرک آ جائے دے دیجیے گا، یہ سلوات بھی کیوں پڑھوائی گئی اور جواب بھی جتنا کمزور، نحیف۔ صومالیہ کے قائد زدگان عموماً ایسے ہی سلوات پڑھتے ہیں۔ تو خیر، اب آ جائیے اس تمہیدی بیان کے بعد اصل مسئلے میں۔ اصل مسئلہ یہ ہے وہ 20 چیزیں جو مرد عورت دونوں پہ حرام، ایک خاص وجہ سے ہم اس مسئلے کی ترتیب بدل رہے ہیں۔ خاص وجہ کیا ہے؟ وہ 4 پہلے بتا دی جائیں جن میں ہر صورت میں کفارہ ہے، اور اس کے بعد اگرچہ وہ اس چارٹ میں بکھرے ہوئے ہیں، بہت زیادہ بھی بکھرے ہوئے نہیں ہیں، 2 ایک جگہ ہیں، 2 ایک جگہ۔ نمبر 1 بدن پر تیل ملنا، نمبر 2 بال اکھاڑنا، یہ 2 چیزیں احرام کی حالت میں حرام۔ احرام کے درمیان آپ اپنے بدن پر کوئی تیل، کوئی لوشن، کوئی کریم استعمال نہیں کر سکتے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مسئلہ آیا تھا غسل احرام کے حوالے سے، اس میں اور اس مسئلے میں ذرا سا فرق یاد رکھیے گا، اور یہ فرق ابھی بہت اہم مسئلہ بننے والا ہے۔ جن لوگوں کو ریشز کا پرابلم ہے وہ کوئی کریم لگانا چاہتے ہیں، جن مردوں اور عورتوں کو ہونٹ وغیرہ پھٹ جاتے ہیں، کھال پھٹ جاتی ہے، وہ اسکن کے لیے یا لپ گلوز ٹائپ کی کوئی چیز لگانا چاہیں، اور اگر کبھی ڈینگی وینگی ٹائپ کی کوئی بیماری حج کے علاقے میں پھیل جائے۔ پہلے 2 مسئلے اب میں تھوڑا سا بیان یہ بیٹھ کے کر رہا ہوں کیونکہ چارٹ کا کام فی الحال ختم ہو گیا۔ احرام کی حالت میں بدن پہ کوئی تیل، کوئی کریم، کوئی لوشن استعمال کرنا جائز نہیں۔ تیل، کریم، لوشن، ویزلین، اس ٹائپ کی چیزوں کی 2 قسمیں۔ ایک وہ ہے کہ جس میں یہ چکناہٹ بھی ہے، اصل چیز تو چکناہٹ ہوئی، اور خوشبو بھی ہے، یعنی خوشبودار کریم ہے، خوشبودار تیل ہے، خوشبودار لوشن ہے، اور ایک یہ ہے کہ تیل، کریم وغیرہ ہے وہ خوشبو والا نہیں۔ احرام سے پہلے ایسا کوئی تیل، کریم، لوشن، شیمپو استعمال نہیں ہو سکتا جو خوشبو والا، بغیر خوشبو والا آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ احرام ابھی شروع نہیں ہو، اور وہ احرام سے پہلے بھی خوشبو والا اس وقت حرام ہے اگر اس کی خوشبو احرام تک چلے۔ یہ پورا یہ مسئلہ نہ بنے کہ احرام سے پہلے ہر خوشبو حرام ہو گئی، نہیں، اگر آپ نے احرام سے پہلے کوئی ایسا شیمپو استعمال کیا کہ اس کی خوشبو گھنٹہ آدھے گھنٹے میں اڑ جائے گی تو غسل اور تلبیہ کے درمیان اتنا وقت تو ہوتا ہی۔ خیر، خوشبو والا پہلے سے ہی حرام ہو جاتا ہے اگر احرام میں اس کا اثر بچے گا، لیکن جو بغیر خوشبو والا وہ احرام سے پہلے جو جتنا تیل، کریم، لوشن، ویزلین جو کچھ استعمال کرنا ہے استعمال کی۔
پہننے کے بعد استعمال جائز نہیں. اچھا اب یہ ہوا عام مسئلہ. اور یہ والا عمل اگر غلطی سے بھی ہوا تو کفارہ دینا. مثلا احرام آپ نے پہنا ہوا, عادت ہوتی, بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی کہ صبح اٹھنے کے بعد وہ کریم وریم لگائی, ویزلین لگائی, ہونٹ پھٹ رہے ہیں تو لپ گلوس وغیرہ استعمال کیا, بالکل ذہن سے نکل گیا کہ اس وقت ہم مکے میں احرام کی حالت میں بیٹھے, بالکل بے خیالی. اور یہ چونکہ آج کل کی زندگی میں اتنا یہ روٹین میں چیزوں کا استعمال آ گیا, آدمی کا دھیان بھی نہیں جاتا. وہ خود ہی ایک مرتبہ اس نے بیوٹی باکس کھولا یا وہ الماری کے ڈرار کھولی, نکالا, استعمال کیا, پھر یاد آیا ارے تو احرام تھا. کفارہ واجب ہو گیا. لیکن اگر یہ چیزیں ضرورت کے تحت استعمال کرنا پڑے, ضرورت کہتے ہیں کہ جب تکلیف اور اذیت شروع ہو گئی یا اتنا آپ قریب پہنچ گئے کہ آپ کو لگا کہ اب اگر میں کریم نہیں لگاؤں گا تو تکلیف شروع ہو جائے گی. تو میں نے کل ایک مردوں کے لیے مثال دی تھی ریشز. آپ نے احرام پہن لیا, 2-3-4 گھنٹے آپ نے چلا بھی لیے, لیکن اب ریشز ہو گئے, اب تکلیف شروع ہو گئی. اب بے انتہا تکلیف ہوتی ہے. یا یہ کہ نہیں ابھی ریشز شروع نہیں ہوئی لیکن اب لگ رہا ہے کہ بس اب اگر میں نے یہ کریم وغیرہ نہیں لگائی, وہ اینٹی ریش, تو پھر یقیناً یہ ریشز شروع ہو جائیں گے اور تکلیف ہو جائے گی. یا جن کو کھال بال پھٹنے کا مسئلہ ہوتا, تو اب مسئلہ ذرا سا لمبا ہو گیا تو میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. احرام کی حالت میں بدن پہ چکنائی والی کوئی چیز, تیل, کریم, لوشن وغیرہ استعمال کرنا حرام, اور اس پہ کفارہ بھی واجب, بلکہ اگر بھولے سے بھی غلطی ہو جائے تو کفارہ واجب. لیکن اگر ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو بس ایک بات کا خیال کر لیں کہ بغیر خوشبو والا تیل یا بغیر خوشبو والی کریم یا بغیر خوشبو والی لوشن یا بغیر خوشبو والا اینٹی ریش کریم ڈھونڈے اور وہ لگا. تو کہا بھول میں بھی کریم لگانے پہ کفارہ تھا, اب جان بوجھ کے بھی کریم لگانے پہ کفارہ نہیں, اگر ضرورت کے تحت لگائے اور بغیر خوشبو والی استعمال کرے. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جو اب آپ کو 5 دن ملیں گے کلاسز کے بعد اپنی فلائٹ میں, تو یہ چیزیں آپ مارکیٹ سے ڈھونڈیے. اور اتنے سارے حاجی پاکستان سے جاتے ہیں کہ مارکیٹ میں یہ چیزیں موجود بھی. خیر, اس کے اندر دونوں پہلو اس کے اندر آ گئے. بغیر مجبوری کے اگر آپ نے استعمال کی تو چاہے بھول بھی ہو تو معاف نہیں, اور مجبوری میں استعمال کی تو جان بوجھ کے بھی استعمال کریں تب بھی معاف. شرط یہ ہے کہ بغیر خوشبو والی. نمبر 2 مسئلے کو ملا دوں اس کے ساتھ, تو پھر خواتین کے میں سے بعض کے لیے ایک مسئلہ جو ہر سال غلطی ہوتی ہے وہ سامنے آتا. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ تو کریم. نمبر 2, احرام کی حالت میں بال اکھاڑنا, بال توڑنا یہ حرام. بھول کے عالم میں یہ عمل ہو جائے تو حرام تو نہیں, لیکن کفارہ ہر صورت میں واجب ہے. بھولے سے آپ بال توڑیں یا جان بوجھ کر, کفارہ ہر صورت میں. اس کا کفارہ صرف ایک مٹھی گندم ہے. کفاروں کی تفصیلات بعد میں پوچھ لیجئے گا, کیونکہ اب یہ ہر آدمی کا الگ مسئلہ. کچھ آدمی ہے پورے حج میں کفارہ واجب نہیں ہوتا, کچھ آدمی ہے کہ اپنا ایک حج کرتے ہیں 70-75 بکروں کا خون اپنی گردن پہ لیتے ہیں, کہ 75 کفارے خاتون پہ واجب ہوئے تھے ایک احرام. چونکہ اس زمانے میں گنیز ورلڈ آف ریکارڈ کا اتنا رواج نہیں تھا, اس لیے ہم ان کو بلا نہیں سکے اور وہ مسئلہ ریکارڈ میں نہیں آیا, لیکن ویسے ان آفیشل ریکارڈ. اور وہ وہی خوشبو کی وجہ سے. بیٹا میں تو بغیر زردے اور قوام کے پان کے زندہ ہی نہیں رہ سکتی. مجھے کھانا نہ دو, مجھے پانی نہ دو, لیکن زردہ قوام فلیور والا پان کھانا ہی کھانا. خالہ یہ حرام ہے احرام میں. تو بیٹا اگر میں یہ نہیں کھاؤں گی تو مجھے کعبہ ہی نظر نہیں آئے گا, تو میں طواف کس کا کروں گی. خیر, تو یہ کہ 75 بکرے ان پہ واجب ہوئے, وہ بات بعد میں شاید آ جائے.
ابھی تو مختصر یہ کہ کسی پہ ایک بھی نہیں ہے، کسی پہ 75، تو سب کو ٹائم کیوں ویسٹ کر؟ یہ تفصیل آپ مکے کی آخری تقریروں میں پوچھیے گا، ابھی خالی مسئلہ سنتے جائیے، بال اکھاڑنا۔ اور یہ والی غلطی بھول میں بھی معاف نہیں۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی بھولے سے بھی اپنے سر پہ ہاتھ پھیرے اور کچھ بال ٹوٹ جائے، بھولے سے بھی اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرے اور کچھ بال ٹوٹ جائے، تو کفارہ واجب ہو جائے گا، اگرچہ بھول کی وجہ سے گناہ نہیں۔ اب یہ بال کے مسئلے کی وجہ سے ایک مسئلہ مذاق میں بنتا ہے، ایک مسئلہ سیریس بنتا ہے۔ مذاق میں بنتا ہے کہ مولانا آپ دیکھیں یہ بال تو ٹوٹتے ہی رہتے ہیں، اور یہ کہ داڑھی پہ ہاتھ کو پھیرتے ہی ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم داڑھی شیو کرا دیں؟ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کہ یہ مسئلے سے ہم بچ جائیں گے کہ یہ تو بھول میں بھی معاف نہیں ہے۔ بھول کی عالم میں کفارہ واجب ہے، گناہ نہیں ہے، اور داڑھی شیو کرنا تو پرماننٹ گناہ ہے۔ وہ تو غالی احرام کے اندر آپ نے 2 دن اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ گناہ تھا ہی نہیں۔ اب یہ تو آپ کی سمجھ گئے کہ ذرا مذاق کا جملہ ہوتا۔ اگلا جملہ، مولانا یہ تو بال گرنے کا مسئلہ تو بہت زیادہ، جب یہ آ گیا کہ بھول میں بھی کفارہ واجب ہے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ حج پر اور عمرے پر جانے سے پہلے بال وغیرہ بہت چھوٹے کرا دیں؟ مردوں کے لیے سنت مؤکدہ کہ پہلی ذی قعدہ سے حج مکمل ہونے تک 40 دن لگتے ہیں اس میں، کیونکہ بہرحال 10 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں احرام اتر جاتا، تو 40 دن تک اپنے بالوں کو سر کے اور داڑھی کے بڑھانا مستحب۔ تو یہ بال کے مسئلے سے بچنے کے لیے داڑھی شیو تو خیر مذاق کی بات تھی، بال چھوٹے کرنے کو بھی اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اور یہ جو جہاں تک بات ہے کہ نہیں یہ تو بہت پیش آنے والا مسئلہ، تو اللہ نے کہا اسی لیے ہم نے گناہ معاف کر دیا۔ حج کر رہے ہو تو اب گناہ نہیں ہے، کفارہ اگر دینا ہے، یعنی وہ بھی کسی غریب کو آٹا دو گے، تو اس سے بچنے کے لیے اس قسم کے طریقے بالکل نامناسب۔ تو بال اکھاڑنا۔ اب آئیے اس میں 2 مسئلے خواتین سے متعلق ہے، وہ بھی کچھ خواتین، اور ایک مردوں عورتوں دونوں کے لیے۔ جان بوجھ کر بال توڑنا حرام، بھول کے عالم میں بال ٹوٹ جائیں تو وہ معاف، کفارہ ہے، گناہ معاف۔ لیکن ایک صورتحال ایسی کہ جان بوجھ کے بھی آپ کے بال ٹوٹ رہے ہیں، آپ تو خیر نہیں رہے، ٹوٹ رہے ہیں، تب بھی اسلام نے اس میں اجازت دی ہے، گناہ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر وضو یا غسل کے دوران کسی کے بال ٹوٹے، ایک تو اتفاقاً ٹوٹے، ایک نہیں، ایک آدمی کو پتا ہے جب میں غسل کرتا ہوں میرے سر کے بال تو ٹوٹتے ہی، خواتین پتا ہے کہ کچھ بال ٹوٹیں گے، یا وضو میں جب سر کا مسح کریں گے کچھ بال ٹوٹتے ہی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں کبھی ٹوٹتے ہیں کبھی نہیں ٹوٹتے، ابھی ہم وضو کر رہے ہیں پتہ نہیں بال ٹوٹے گے نہ ٹوٹے، وہ تو پھر بھی ذرا سا بھول کی کیٹیگری میں چلا گیا۔ آپ 100% آپ کو پتا ہے کہ بال ٹوٹتے ہیں، لیکن وضو اور غسل کی وجہ سے جو بال ٹوٹے اور جتنے ٹوٹے وہ جائز بھی ہے اور کفارہ بھی نہیں، چاہے وضو اور غسل واجب نہ ہو۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی آپ کہیں کہ ہاں بھئی واجب وضو ہے تو واجب تو اہم چیز ہے، نہیں، سنت وضو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، سنت غسل آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ پتہ ہے کہ بال ٹوٹیں گے اور ٹوٹتے ہی ہیں ایسے عام طور پر، یہ معاف۔ اس کی وجہ سے آپ وضو اور غسل کو چھوڑیں، ویسے تو مرضی ہے سنت میں، لیکن اس کی وجہ سے نہ چھوڑیں۔ جب اللہ ایک چیز کو معاف کر رہا ہے تو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہو گیا مسئلے کا پازیٹو پہلو جو آپ کو، یہ حج وغیرہ سب اللہ نے ہماری کمزوریاں اور ہمارے پیش آنے والے مسائل کو دیکھ کے بنایا۔ اچھا، لیکن وضو اور غسل کے علاوہ بھول کے عالم میں بھی اگر بال ٹوٹے تو اس کا کفارہ آتا ہے، لیکن وضو اور غسل کے ساتھ اس میں ایک اور میں بھی معافی، وہ یہ ہے کہ احرام کی چادر ہے،
اتارتے وقت بدلتے وقت اگر کچھ بال ٹوٹے، مردوں میں کم لیکن عورتوں میں یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے کہ وہ جو اپنا احرام کا مخنا جب اتارتی ہیں تو اس کے بعد 2-4 ٹوٹے ہوئے بال نظر آتے ہیں. چلے اگر ہم نے مان لیا کہ پہلی دفعہ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا لیکن اب پتہ بھی چل گیا، اس حالت میں جو بال ٹوٹیں گے وہ معاف، نہ کفارہ ہے نہ گناہ. اور یہیں پر رک کر احرام کا ایک مسئلہ ابھی میں بتا رہا ہوں جو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ کل سے آپ احرام سن رہے ہیں تو ذرا سے آپ بے چین تھے کہ بات ذرا آگے بڑھنا چاہیے، تو میں نے آپ بات آگے بڑھا دی. اب یہاں رک کے وہ پرانا ایک مسئلہ لے آؤں. پرانے سے مطلب کل والا نہیں، آج کے مسئلے کا ایک بچا ہوا حصہ. احرام آپ نے سنا کہ 2 چادریں آپ پہنیں گے، آپ کا اپنا لباس. جن چادروں میں آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھیں، یہ لازم نہیں ہے کہ عمرہ پورا ہونے تک وہی آپ کے بدن پہ رہیں. اب اس میں 2-3 چھوٹی باتیں سن لی. وہ بال اکھاڑنے میں مسئلہ آتا ہے کہ چادر کھولتے وقت یا اتارتے وقت جو بال ٹوٹ جائے، تو سوال یہ ہے کہ چادر اتارنے کی اجازت ہے کہ نہیں. اس کے لیے میں نے مسئلے کو روکا تھا. تو اب آئیے حرام چیزوں سے ہٹ کے پہلے مسئلہ، پھر واپس ہم حرام چیز پر آئیں. احرام کی جن چادروں میں آپ نے نیت کیا تلبیہ پڑھ، وہ اگر درمیان میں کسی وجہ سے آپ اتار کر دوبارہ پہننا چاہیں، مثلا آپ واش روم میں جا رہے ہیں اور آپ کو بہت ڈر لگ رہا ہے کہ پانی وانی بہت ہے، چاہے شریعت جو بھی کہتی ہوگی جو نجاست آنکھ سے نہیں دیکھی وہ نجاست نہیں ہے، لیکن خیر دل نہیں مان رہا چادر نجس نہ ہو جائے. آپ نے احرام کی چادریں اتار کے ہینگر پہ لٹکا دی. تبرک کہاں ہے؟ تبرک کہاں ہے؟ اچھا یہ ہے تبرک. ایک اعلان آیا ہے اس درود کی وجہ سے. ہاں یہ تو میں اشارہ کر چکا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم تبرک تقسیم کریں. ارے میں تو انتظار کر رہا تھا کتنی دیر سے. اب اس وقت ان کو مسئلے سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے. شیرمال یا روٹی یا جو بھی تبرک ہوگا وہ بھی ضروری ہے. اب آپ تبرک لیتے جائیے اور میری بات سنتے جائیے، اور میری بات سنتے ہوئے آپ تبرک کو استعمال کریں تو آپ کو شکایت بھی نہیں ہوگی کہ ذرا پھیکا تھا یا مرچ مسالہ صحیح نہیں تھا. پتہ ہی نہیں چلے گا، بس پیٹ بھرے گا اور میرا بیان آگے چلے گا. تو سنیے بیان. وہ یہ ہے کہ احرام کی چادر اگر آپ کسی وجہ سے، مردوں کے لیے زیادہ مسئلہ ہے لیکن عورتوں کے لیے، وہ آپ اتارنا چاہیں تو اتار سکتے ہیں. عموماً لوگ ٹوائلٹ یا واش روم یا ریسٹ روم میں جاتے وقت چادر نجس نہ ہو اس لیے چادریں اتارنے کو ترجیح دیتے ہیں. گئے وہ واش روم میں، انہوں نے لاک کیا، چادریں اتار کے ہینگر پہ لٹکائی، پھر ضرورت سے فارغ ہوئے دوبارہ پہنے، بالکل جائز. یہ بھی نہیں کہ جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، نہیں. وہی خواتین کا مسئلہ تو احرام کی چادر اتارنا چاہیں یا وہ جوڑا جو ہے وہ اتار کے دوبارہ پہننا چاہیں. اب آئیے مسئلہ نمبر 2. بلکہ اگر آپ بدلنا چاہیں، وہ احرام کی چادر آپ نے پہنی تھی، کافی میلی ہو گئی، بہت پسینے والی ہو گئی، آپ کو شک سا ہونے لگا کہ شاید نجس ہو گئی، آپ نے کہا اس کو چینج کر دو، بالکل اجازت. البتہ میلی چادر کے حوالے سے کل مسئلہ آ گیا، بہتر یہ ہے کہ اس وجہ سے نہ بدلے، لیکن جائز تو اس وجہ سے بھی بدلنا جائز ہے. خواتین مجھے جوڑے میں احرام پہن کے نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے آئیں، اگر کسی وجہ سے اس جوڑے کو اتار کر پہنے تو وہ تو پہلا مسئلہ تھا جائز، بدل کے دوسرا جوڑا پہننا چاہیں بالکل اجازت. نمبر 3 وہ یہ ہے کہ اگر جو احرام کا لباس بتایا گیا اپنے بدن کے پرائیویٹ پارٹس کھولے بغیر آپ باقی احرام کی چادریں اتار کے کچھ دیر بغیر اس کے بیٹھنا چاہیں، جب جائیں گے خانہ کعبہ کا طواف کریں، احرام کے بعد دوسرا واجب طواف ہے نا، اس وقت پہن لیں گے. مثلاً آپ حضرات کمرے میں پہنچے اور اب آپ 12 گھنٹے کا
10 گھنٹے کا سفر کر کے آئیں، 4-5 گھنٹے آرام کر کے جائیں گے سیکنڈ واجب طواف کے لیے. آپ نے مردوں نے عموماً یہ ہوتا ہے خاص طور پر گرمی میں کہ اوپر کی چادر اتار کر ہی ایک طرف رکھ دی، خالی ایک ہی چادر میں سو گئے، لیٹ گئے، آرام کیا، یہ سب اجازت ہے، کوئی حرج نہیں. یہ نہیں ہے کہ احرام کی 2 چادریں مستقل جسم پہ رہنا چاہیے. خواتین کے درمیان بیٹھی، مثلا ہوٹل کے کمرے میں گئے، 4 عورتوں کے لیے کمرہ، 4 عورتیں، کوئی نامحرم مرد نہیں ہے، مکنا اتار کے وہی جو لباس ہے اسی میں وہ 4-5 گھنٹے بیٹھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. بلکہ اب میں بہت احتیاط سے ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اسے مذاق کا نشانہ نہ بنا لیجئے گا. وہ یہ کہ اگرچہ کاروان ابو ذر میں تو ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ مرد الگ عورتیں الگ کمرے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی اتفاق کے تحت 2 محرم رشتہ داروں کو ایک کمرہ مل جاتا ہے، ابھی مجبوری ہو جاتی ہے، بھائی بہن ہے، ماں بیٹا، باپ بیٹی، ایک کمرہ دے دی، یعنی ایک مرد ایک عورت جو محرم ہے. وہاں بھی اگر عورت چاہے تو اپنا مکنا اتار کے بیٹھے، کب تک بیٹھے؟ جب تک طواف کی ضرورت نہ پڑے، یعنی اس مرد کے سامنے جس کے سامنے اس کو بال کھولنے کی اجازت. مولانا تو آپ نے تو باپ اور ماں اور بیٹی بتایا، جو سب سے اہم مرد ہے شوہر بیوی، وہاں بھی اجازت ہے اگر مزید کسی گڑبڑ کا امکان نہ ہو. مطلب میں اس سے زیادہ کیا کہوں. خیر، تو خلاصہ یہ کہ احرام کی چادریں نیت اور تلبیہ کے وقت جو آپ کے بدن پر ہے، وہ پورے عمرے میں وہی چادریں بدن پہ رہنا ضروری نہیں، بغیر کسی مجبوری کے بدلی جا سکتی، اور وہی چادریں بھی رکھیں تو ہر وقت بدن پہ رہنا ضروری نہیں. احرام ہو گیا اب آپ کا، دوسرا واجب طواف. ان دونوں کے درمیان جو وقفہ، اس میں کوئی فعل حرام کیے بغیر، یعنی فعل حرام سے مطلب حج کا نہیں، حجاب کا، کوئی فعل حرام کیے بغیر چادریں اتاری جا سکتی ہیں. لیکن احرام کی چادر اگر نجس ہو جائے، یہاں لفظ چادر سے مطلب اس کو میں بدل دوں، احرام کا لباس اگر نجس ہو جائے، یعنی مرد کی دونوں میں سے کوئی ایک چادر یا عورت کا اپنا عام لباس یا وہ مکنا، تو احرام کے لباس کی نجاست معاف نہیں، اسے فوراً پاک کرنا، اور اگر فوراً پاک کرنا ممکن نہیں تو فوراً بدلنا واجب. اسی لیے اصغر عباس صاحب نے آپ کو یہ ہدایت دی ہوگی، اور اگر نہیں دی تو فی الحال اس کی ضرورت نہیں، آگے دیں گے کہ ٹریولنگ میں ہمیشہ آپ ایک اسپیئر چادر احرام کی لے کے چلیں، اور خواتین ایک اسپیئر جوڑا. بعض اوقات سفر میں پاک کرنے کا یا وقت نہیں ہوتا یا پانی نہیں ہوتا، تو ایسی جگہ ہوتے کہ پاک کرنے جائیں گے تو اور نجاست پھیل جائے گی، تو ٹھیک ہے آپ اس کو بدل، آپ کے اوپر کی چادر. اب دیکھیے احرام کی آپ نے 2 چادریں پہنی، زیادہ آپ کے ذہن میں مردوں خیال آئے گا کہ زیادہ چانسز نیچے کی چادر کے نجس ہونے کا، واش روم ٹوائلٹ میں، لیکن نہیں، زیادہ اوپر کی چادر نجس ہوتی ہے. نیچے کی چادر جب آپ بل دے کے اس کو مضبوط کرتے ہیں تو خاصا وہ پیروں سے اوپر آ جاتی ہے، نجس ہو سکتی ہے لیکن کم امکان. اوپر کی چادر اتنی لمبی ہوتی ہے کہ جب آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہ چادر کے سرے جو ہے وہ پانی کے اندر یا بعض اوقات کموڈ میں چلے جاتے ہیں. اب اس وقت ہم اس کے اوپر ریسرچ نہیں کر رہے ہیں، بتا یہ رہے کہ کوئی بھی چادر اگر نجس ہو تو آپ کے لیے مسئلہ یہی، اس کو فوراً پاک کر. پاک کرنا مشکل ہے یا دل نہیں چاہ رہا، مشکل میں دل نہیں چاہ رہا، ہم یہاں حج کرنے آئے، دھوبی گھاٹ کھولنے نہیں آئے ہیں، نہیں پاک کرنا، کوئی بات نہیں، بدل لیں. ایک ایکسٹرا یا اسپیئر چادر آپ نے رکھی. یہی خواتین کا مسئلہ، مکنا نجس ہوا یا قمیص نجس ہوئی یا شلوار نجس ہوئی، فوراً پاک کرنا. اس میں انتظار نہیں ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد بس رکے گی تو وہاں جا کے واش روم میں پاک کریں گے. الا یہ کہ اتنے مجمع میں عورت پھنسی بیٹھی کہ بے حجابی ہو جائے گی، پھر وہ ایک مجبوری ہو. اب مردوں کے لیے تو مسئلہ ہے کہ فوراً پاک کرنا. اس میں صرف ایک چھوٹ دی تھی شریعت نے، لیکن اس چھوٹ کی اب آج کل ضرورت نہیں رہی.
اور وہ کیا چھوٹ تھی کہ ابھی نہیں، بالکل آخر میں جب آپ وہ حج کا دوسرا حصہ کریں گے، اس میں جانور قربان کرنے یا ذبح کرنے مرد جاتے ہیں، قربان گاہ میں خون بہت ہوتا، وہاں پہ آپ داخل ہوں گے تو اپنے جانور تک جاتے ہوئے 50 دفعہ آپ کی چادروں پہ خون لگے گا۔ وہ پھر اسلام نے کہا کہ پھر وہ معاف، کیونکہ وہ کتنی دفعہ آپ پاک کریں گے یا بدلیں گے، ہر قدم کے اوپر خون خون خون، لیکن اب کیونکہ قربان گاہ کا سسٹم ہی چینج ہو گیا تو چھوڑ دیجیے۔ تو اب یہ بیچ میں ایک مسئلہ آ گیا، یہ دو مسئلے آ گئے، احرام نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے، چاہے آپ اسی کو پاک کریں، چاہے آپ پاک کا مطلب ہے اس کو بدل دیں اور نجس چادر کہیں رکھ دیں اور دوسری پاک چادر یا پاک کپڑے پہن لیں۔ البتہ اگر اوپر کی چادر نجس ہوئی ہے تو خالی اس کو بدلنا، نیچے کی چادر نے کیا قصور کیا، نیچے کی چادر نجس ہوئی ہے خالی اس کو بدلنا۔ اسی طرح عورت کے لباس میں مقنا، قمیص، شلوار سب کا الگ الگ مسئلہ ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ بغیر کسی وجہ کے بھی چادریں اتاری جا سکتی ہیں، بعد میں وہی چادریں پہن سکتے ہیں، بعد میں بدل سکتے ہیں۔ یہ تو بیچ میں ایک بات اس لیے آ گئی تھی کہ شروع میں احرام 2 دن سے آپ سن رہے ہیں تو ذرا سی آپ کو تھکن ہو گئی تھی، تو ایک مسئلے کو میں نے روکا تھا بال اکھاڑنے میں، اس کو میں نے لا کے جوڑا۔ اب آئیے جو اصل مسئلہ چل رہا کہ اس کے اندر جو آپ کی نیت نہیں ہے لیکن چادریں یا کپڑے اتارتے وقت، پہنتے وقت جو بال ٹوٹتے جائیں گے خود بخود وہ معاف۔ اب آئیے یہ 2 میں نے حرام اس لیے پہلے بتایا کہ اول تو چارٹ میں بھی یہی 2 سب سے پہلے، اور دوسرا یہ کہ یہ 2 وہ ہیں کہ جس میں بھول میں بھی کفارہ، چکنائی والی چیز بدن پہ لگانا، بھولے سے بھی لگائیں، اور نمبر 2 بال اکھاڑنا۔ اب اس میں ایک مسئلہ بعض خواتین کو پیش آتا اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت عمرہ شروع ہونے سے پہلے ہی پیریڈز میں اور وقت آ گیا اس کے احرام باندھنے کا، تو پیریڈ میں احرام تو پہنا جا سکتا ہے، پیریڈ کے دوران احرام پہننے، نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، صرف نماز نہیں پڑھیں گے، غسل بھی کر سکتے ہیں، نجاست ہے مگر احرام کا غسل، احرام کی چادر بھی پہنیں گے، نیت بھی کریں گے، تلبیہ بھی پڑھیں گے، لیکن پہلا واجب تو کر لیں گے اور کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ کی وجہ سے قافلہ میقات پہ ٹھہرے گا تو نہیں، شریعت نے بھی اجازت دی۔ اب آپ مکے آ گئے، مکے آنے کے بعد دوسرا واجب ہے طواف، جو عام طور پہ قافلے یا فوراً کر لیتے ہیں یا 4-5 گھنٹے آرام کر کے کرتے ہیں، لیکن 4-5 گھنٹے، دن نہیں۔ اب جو نجس خاتون ہوں گی ہو سکتا ہے کہ وہ اسی 4-5 گھنٹے میں پاک ہو جائیں، بہت پہلے سے ان کی نجاست چل رہی، ہو سکتا ہے 2-3 دن اور وہ نجس رہیں، تو احرام میں کوئی حرج نہیں ہے، مکے میں آنے میں کوئی حرج نہیں، عمرہ نہیں کر سکتی، کیونکہ عمرے کے لیے طواف واجب ہے، طواف مسجد کے اندر ہوتا ہے، مکے کی مسجد میں قدم رکھنا بھی حرام ہے جنابت اور حیض کے عالم میں۔ باقی مسجدوں کا مسئلہ تو آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں اپنے یہاں کہ مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو، رکے بغیر دوسرے سے نکل جائے، یہ فارمولہ میقات کی مسجد میں بھی چلتا، تو جو عورتیں پیریڈز میں ہوں اور میقات میں پہنچ جائیں مسجد میں، تو یہی کہا جاتا ہے کہ اب آپ ایک دروازے سے داخل ہو، رکے نہیں، چلتے چلتے نیت کیجئے، تلبیہ پڑھیے اور دوسرے سے نکل جائیے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ جب مدینے کی مسجد میں جائیں گے میقات، تو اس وقت اتنا مجمع ہوگا اس مسجد کہ قدم رکھنے کے بعد دوسرا قدم اٹھانے میں 10 منٹ لگیں، بھری ہوتی ہے، کھچا کھچ بھری ہوتی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ عورت اس مسئلے سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گی۔ اور مردوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان پہ غسل جنابت واجب تو خیر سب سے اچھی چیز تو ہے کہ غسل کر کے ہی آ جاؤ، لیکن اپنی جگہ مسئلہ ہے کہ ہر مسجد میں آپ ایک دروازے سے داخل ہو، رکے بغیر دوسرے سے نکل جائے، سوائے 2 مسجدوں، مکے کی مسجد الحرام جس میں خانہ کعبہ ہے، مدینے کی مسجد النبوی جس میں روضہ رسول، اس میں آپ ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے، چاہے آپ کو رکنا نہیں ہے، قدم رکھ کے بغیر رکے نکل جانا، یہ بھی حرام۔ تو اب یہ خاتون جو ہے جو نجاست میں ہے وہ حرم نہیں جا سکتی۔
البتہ صفا مروا کی پہاڑی وہ مسجد کا حصہ نہیں، وہاں جا سکتی ہیں پیریڈز والی عورتیں، چاہے یہ شروع میں پیریڈز کا مسئلہ ہو احرام کے وقت، چاہے مکے کے قیام میں آگے جا کے جب کوئی احرام نہیں تب یہ مسئلہ پیش آ جائے۔ صفا پہاڑی مروا پہاڑی میں جا سکتے، وہ بھی ایک باہم دل کو مطمئن کرنے والا منظر ہوتا، لیکن صفا پہاڑی پہ جانے کے دو دروازے ہیں، ایک مسجد سے ہو کے جاتا ہے وہ حرام، ایک باہر سے سڑک سے ہو کے آتا ہے وہ جائز۔ خیر یہ باتیں تو بعد میں آئیں گی، خلاصہ یہ کہ اب یہ والی عورتیں جو مکے پہنچی پیریڈز کے ساتھ احرام تو ہے، عمرہ نہیں کر سکتی، کتنے دن رکیں گی؟ جب تک کہ یہ پاک نہیں ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے 4 دن لگے، ہو سکتا ہے 5 دن لگے، ہو سکتا ہے 6 دن۔ تو یہاں ایک ریکویسٹ ہے دوسری عورتوں سے، ایک مسئلہ خود ان عورتوں سے، اب اتنے دن تک یہ احرام کی حالت میں رہیں گے۔ تو یہ والا مسئلہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا، عام عورت کے اتنے فائدے کا نہیں ہے جتنا اس عورت کو، کہ وہ مکنا اتار سکتے ہیں، کپڑے بدل سکتے ہیں۔ شاید ایک عام عورت کہے کہ 12-14 گھنٹے میں مجھے کیا ایسی مار پڑ رہی ہے، میں اسی میں رہتی ہوں 5 دن، تو یہ یقیناً اس میں جوڑے بھی بدلنا اور اس میں مکنا بھی اتارنا، تو وہ تفصیل آ گئی کہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہوتا یہ، اور یہ ہر سال ایک آدھ کیس پیش آتا ہے۔ وہ کل میں نے ایک چارٹ دے کے واپس منگوا لیا کہ وہ پیش نہیں آتا مسئلہ، میں خود اس بات کا خیال کر رہا ہوں جو مسئلہ پیش نہیں آتا وہ آپ کو اس کی زحمت میں نہ ڈالا جائے، جو پیش آتا ہے وہ بتایا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 3-4 دن یہ عورتیں احرام میں، یعنی یہ ساری چیزیں ان پہ حرام، لیکن 1-2 دن تک اپنے آپ کو احرام میں سمجھنا، اور خاص طور پر جب قافلہ بھی احرام میں ہو وہ آسان، باقی سب لوگ احرام سے فارغ ہو چکے، کمرے کے جتنے بھی ساتھی وہ ساری چیزیں دوبارہ ان پہ حلال ہو چکی، تو کبھی کبھار بے خیالی، یہ خاتون بھی صبح اٹھی عادت کے مطابق کنگا اٹھایا اور بال سلجھا لیا، بال ٹوٹ گئے، صبح اٹھی عادت کے مطابق کوئی تیل، کوئی کریم، کوئی لوشن، کوئی ذہن میں خیال نہیں ہے کہ اس وقت ہم احرام میں ہیں، کیونکہ 2 دن اب عورتوں کا احرام مردوں کی طرح بھی نہیں ہوتا، تو مردوں کی وہ جو چادریں ہیں وہ ان کو ہر وقت یاد دلاتی ہے کہ ہمارا احرام، تو عام کپڑوں میں مکنا بھی اتار دیا، جو میقات سے جوڑا پہن کے آئی تھی ہو سکتا ہے وہ بھی بدل دیا ہو۔ خیر یہ ساری چیزیں اس مسئلے کا حصہ نہیں، بے خیالی میں کریم لگا دی، تیل لگا دیا، کنگھی کر لی، یہ 2 چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ آج کل ہمارے یہاں زندگی کا حصہ بن گئی، پیسٹ کرنا اور تیل ڈالنا اور کنگھا کرنا اور خیال ہی نہیں رہتا، مگر اتفاق سے یہی 2 چیزیں وہ ہیں جو بھول میں بھی معاف نہیں، گناہ نہیں، کفارہ دینا پڑے گا۔ تو خواتین جو پیریڈز کی عالم میں ہوں اور ان کو 4-5 دن اس حالت میں رہنا پڑے، وہ ذرا سا احتیاط کریں۔ اور اب آئیے درخواست، یہ درخواست میں مردوں اور عورتوں دونوں سے کر رہا ہوں۔ مردوں کے لیے اصل اس کا موقع پڑے گا جا کے 8 نومبر کو، لیکن ایک آدھ جگہ شاید ابھی بھی پڑ جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جس کمرے میں آپ رہ رہے ہیں، خواتین بھی مرد، اگر آپ کا احرام اتر گیا مگر کسی وجہ سے آپ کے کمرے کے ساتھی کا احرام ابھی نہیں اترا، جیسے خواتین میں آ گیا کہ 4 عورتیں کمرے میں ہیں، 3 پاک تھی، وہ جا کے عمرہ کر کے احرام اتار کے فارغ ہو گئی، ایک عورت بیچاری پیریڈز میں، اس کا احرام چل رہا، یا مردوں 3 مرد ایک کمرے میں ہیں، 2 جا کے عمرہ کر کے آ گئے، ایک صاحب مکہ پہنچ کے بیمار پڑ گئے، اب وہ 2 دن کے بعد جب صحت ہوگی تو جا کے عمرہ کریں گے۔ یا مردوں اور عورتوں کا مشترکہ مسئلہ کہ کاروان کی کسی انتظامی مجبوری کی وجہ سے ایک کمرے میں مثلا محرم مردوں اور عورتوں کو جمع کرنا پڑا، مردوں کا احرام اتر گیا، عورت کا احرام باقی، تو ایک درخواست
کہ جن کے لیے چیزیں حلال ہو گئی وہ بھی ان چیزوں کو ایوائڈ کریں جو احرام والے ساتھی کے لیے ابھی تک حرام. بھئی ہمارا احرام اتر گیا کیونکہ ہم نے پورا عمرہ کر لیا, ہم آئے, ہم نے پرفیوم اٹھایا, ایک مرتبہ بدن پہ چھڑکا, مگر جو ہمارا ساتھی ہے یا ہماری ساتھی اس کے لیے خوشبو ابھی تک حرام ہے. اب آپ کہیں گے جی ہمارے لیے تو حلال ہو گئے. یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے, میں کیوں دوسروں کا خیال کروں. اس مزاج کے ساتھ حج تو نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ایک درخواست ہے کیونکہ مسئلے جھگڑے ہمیشہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ مولانا ہمارا احرام ہے, باقی عورتوں کا احرام نہیں, خوشبو خوب لگا رہی ہے. اچھا, تو یہ تو ایک ایسی درخواست ہے جو پریکٹیکل ہے. اب آئیے چارٹ کو ہم آگے بڑھائیں. آج اگر یہ چارٹ بھی مکمل ہو جائے تو میں اس کو ایک کامیاب کلاس سمجھوں گا. پھر کل تو انشاءاللہ طواف کا مسئلہ. دو چیزیں تو ابھی ہم نے بالکل صحیح ترتیب سے بتائیں. اب ہم جا رہے ہیں دو ان چیزوں پر جو بغیر ترتیب کے اس لیے ہیں کہ ان میں بھی بھول کی معافی نہیں, اور وہ میں ایک ایک جملے میں مکمل کروں گا. مشترک چارٹ کی آخری دو چیزیں, جمع کرنا یعنی شوہر اور بیوی کے تعلقات اور شکار. یہ دو ایسی غلطیاں ہیں کہ بھولے سے بھی ہو جائیں تو اس کے اوپر کفارہ آتا. یہ بار بار آپ نے سنا کہ بھولے سے ہو تو گناہ نہیں. میں بہت کھل کے نہیں کہنا چاہتا, لیکن حتیٰ پوائنٹ نمبر 19 احرام کی حالت میں سے بھولے سے یہ غلطی ہوگی, گناہ نہیں, کفارہ ہے. جان بوجھ کر ہو تو بہت بڑا گناہ ہے اور بڑا کفارہ ہے. لیکن بہرحال اس وقت مسئلہ بھول کا ہے اور یہ مسئلہ بہت کم پیش آتا. ایک تو ویسے ہی لوگ ذرا احتیاط کرتے ہیں, اور پھر یہ کہ کاروان کی انتظامیہ اتنا موقع کہاں دے کہ کوئی آدمی گڑبڑ کرے. خیر, اور 20ویں اور آخری چیز اس کامن چارٹ کی شکار. یہ بھی اگر آپ سے بھول میں ہو جائے تو کفارہ ہے. اکثر ایک جملہ میں کہتا ہوں, شاید آج نہیں کہنا چاہیے مجھے کیونکہ وقت نہیں, پھر بھی کہہ, معصومین کے زمانے میں جو حج ہوتے تھے اس میں سب سے زیادہ احرام کی جو غلطیاں ہوتی تھی وہ شکار. آپ معصومین کے واقعات پڑھتے چلے جائیے, جتنے مسئلے لوگوں سے پوچھے, لوگوں نے آ کر امام سے حج کی غلطیوں کے پوچھے. طواف کے بہت کم, احرام کے بہت کم. شکار, مولا میں احرام میں تھا شکار کر لے, مولا میں احرام میں تھا شکار کر لے. امام حسن کے مشہور واقعے سے لے کر کہ وہ احرام کی حالت میں شتر مرغ کے انڈے بھون کے کھا گیا اور شکار, نویں امام کے یحییٰ ابن اقسم کے مناظرے تک شکار. لیکن جتنا اس وقت مسئلہ پیش آتا تھا اتنا ہی آج کل ختم ہو گیا. تو اب اس کو میں یہاں روک دیتا ہوں. پہلے زمانے کے بدو عرب پیدل حج کرتے تھے. مسجد شجرہ سے مکہ آنے میں 450 کلومیٹر کئی دن لگتے تھے. بھوک پیاس کے عالم میں تو وہ شکار ہی کر کے گزارا کرتے ہیں. نہ اس وقت ہوٹل تھے نہ مسافر خانے. بہرحال یہ دو غلطیاں ایسی کہ ان میں بھول میں بھی کفارہ ہے, لیکن یہ چھوڑ دیجیے. اب آئیے بھول والی غلطیاں ختم. اب ہم نارمل طریقے سے چارٹ آگے بڑھائیں گے. جو چیزیں حرام, بدن پہ چکنائی والی چیزوں کا استعمال. جن کو بہت دور سے چارٹ نظر نہیں آ رہا تو وہ ہاتھ کے بکلیٹ کو دیکھیں. نمبر 2 بال اکھاڑنا. نمبر 3, اور یہ ترتیب میں نے ذرا مراجع کی کتاب سے ہٹ کے اس لیے کی ہے کہ وہ جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے وضاحت کر چکا ہوں. نمبر 3 کا اے الگ ہے اور بی الگ ہے. اے ہے خوشبو کا استعمال, یہ بھی حرام ہے, مرد پر بھی عورت پر بھی. نمبر 2 بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کرنا, یہ بھی حرام ہے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. فرق صرف یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال, اگر کسی نے خوشبو استعمال کی حرام بھی ہے کفارہ بھی ہے. بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کی جان بوجھ کر, بھول میں تو سب معاف ہے, جان بوجھ کر. حرام تو کیا, کفارہ نہیں. بدبو سے بچنے کی کئی مثالیں میں نے دے دی, اور چونکہ ابھی شروع میں آپ کو یہ مسئلہ اتنا پیش نہیں آئے.
نہ اتنا رش ہے حرم میں، نہ ایسے کوئی پبلک پلیس پہ ابھی آپ کو جانا ہے، تو مزید مکے میں بھی یہ مسئلے بتائے جائیں گے۔ جب حج کا دوسرا حصہ جو نہیں ہے اس وقت چارٹ میں نے ہٹوا دیا خود ہی، حج کے دوسرے حصے میں جب آپ عرفات، منا، خیمے اور وہ سب، تو یہاں اتنا تھا۔ مسئلہ نمبر 3 کے اے پر واپس آئیے۔ خوشبو کا استعمال حرام، اس کا بریکٹ دیکھیے گا، خوشبو کے استعمال میں صابن اور ٹوتھ پیسٹ بھی شامل ہے۔ اچھا، اب یہ لفظ میں نے لکھا ہے اس بورڈ پر، خوشبو کا استعمال، اور مراجع تو خالی خوشبو لکھتے ہیں۔ استعمال کا مطلب ہے تینوں طریقوں کا استعمال حرام۔ جو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے خوشبو لگانا۔ اگر آپ نے خوشبودار کریم لگائی تو اس میں 2 حرام جمع ہوئے، پہلا اور تیسرا۔ کریم کوئی بھی ہو وہ لگانا حرام ہے، چاہے خوشبودار ہو چاہے بدبودار، چاہے بغیر بو۔ اور تیسرا خوشبو کا استعمال، چاہے وہ کریم ہو چاہے کوئی اور خوشبو ہو۔ تو خوشبو کا استعمال اور پہلے دونوں جمع ہو جاتے ہیں خوشبودار کریم۔ خیر، وہ تو ہم کریم کے مرحلے سے نکل آئے۔ خوشبو کا استعمال حرام، جس میں خوشبو لگانا آ گئے۔ پیسٹ جو آپ کرتے ہیں اگر خوشبودار ہے تو وہ لگانے کے معنوں میں آئے گا۔ صابن اگر آپ استعمال کرتے ہیں یا شیمپو استعمال کرتے ہیں وہ خوشبو لگانے میں آئے گا، اور پرفیوم اور عطر تو ہے خوشبو لگانا۔ یہ احرام کی حالت میں آپ کے لیے حرام، بلکہ مسئلہ آ چکا ہے لیکن آدھا جملہ، بلکہ اگر احرام سے پہلے بھی کوئی ایسی خوشبو استعمال ہوئی جس کے اثرات احرام کے اندر باقی ہیں، یعنی جس کے اثرات تلبیہ کے بعد بھی باقی ہیں، تو وہ بھی حرام۔ نمبر 2، استعمال کا مطلب ہے خوشبو سونگھنا۔ خوشبو کا سونگھنا بھی کسی انداز سے ہو وہ حرام۔ البتہ یہ والا گناہ وہ ہے جو بھول میں معاف ہے۔ آپ دیکھیں گے اس پہ بلیک سرکل نہیں، جس پہ بلیک سرکل نہیں ہے وہ ساری چیزیں بھول کے عالم میں معاف بھی ہیں، کفارہ بھی نہیں۔ جان بوجھ کے اگر خوشبو آپ نے سونگھ لی وہ حرام۔ اور اس میں صرف ایک خوشبو کی اجازت ہے۔ اچھا، میں واضح کر دوں، اور یہاں سے مجھے ایک نیا موضوع چھیڑنا تھا لیکن اب وقت نہیں۔ ایک خوشبو کی اجازت ہے، مگر ذرا سی ٹیکنیکل طریقے سے۔ آدھے مراجع نے ڈائریکٹ اجازت دی ہے، آدھے نے کہا احتیاط واجب ہے کہ یہ اجازت بھی نہیں، مگر احتیاط واجب میں ہمیں اختیار ہے دوسرے مرجع کی بات ماننے کا۔ جو چھوٹی کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کی تقلید کے چیپٹر کو بہت غور سے پڑھیے۔ یہاں رک کر مجھے حج کے احتیاط واجب کو سمجھانا تھا، میں سمجھاؤں گا۔ یہاں موقع نہ ملا تو مکے میں اگر زندہ رہا تو فی الحال اتنا سمجھ لیجیے۔ جو ذرا سے مسائل کو جانتے ہیں اور مجھے توجہ سے سن رہے ہیں ان کو کئی جگہ لگا ہوگا کہ فلاں مسئلہ مولانا نے مسئلے کی وجہ سے نہیں بتایا، کسی نے اعتراض کیا ہوگا اس لیے بولے۔ تو خیر، ایک خوشبو صرف جائز۔ مثلا جیسے آغا سیستانی نے کہا احتیاط واجب ہے کہ یہ بھی جائز نہیں، مگر احتیاط واجب میں آپ دوسرے مرجع کی بات مان سکتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا خلاصہ کہ بہرحال وہ جائز، اور وہ ہے خود کعبے میں جو خوشبو لگائی جاتی ہے۔ کعبے میں ایک تو بہت سے لوگ عقیدت میں عطر وطر لا کے لگاتے ہیں، وہ تو خیر اتنا غیر نمایاں ہوتا، لیکن باقاعدہ خود کعبے کے لیے حکومتی انتظام ہے کہ اس کے غلاف کو بھی اور اس کی دیواروں کو بھی اور حجر اسود کو بھی اس کے اوپر خوشبو لگائی جائے۔ خلوق، اس خوشبو کا ایک نام بھی ہے، مخصوص خلوق، وہ والی خوشبو۔ اگر آپ احرام کی حالت میں کعبے کو بوسہ دینے پہنچے یا حجر اسود کو بوسہ دینے پہنچے جب احرام آپ نے پہنا، میرا تو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ مکہ پہنچ کے کعبے کے قریب جا کے پہلے عمرہ کر لیں، احرام اتار لیں، پھر آپ کعبے کے قریب جائیے۔ میں ہر سال یہ کہتا ہوں اور اس کا اصل موقع کل آئے گا اس کی تفصیل کا، لیکن مجھے بھی پتا
کہ کاروان ابوذر کے حجاج زندگی میں پہلی بار کعبے کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت اتنے ایموشنل یا جذباتی ہوتے ہیں کہ ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ پھر بھی مشورہ جو اصل میں کل آنے والا طواف کعبہ میں ابھی بھی سن لی کہ احرام اترنے تک، یعنی احرام اترے گا جب آپ تقصیر کریں، کعبے کے قریب ہی نہ جائیے۔ لیکن بہرحال کعبے میں جو خوشبو لگائی جاتی ہے غلاف کعبہ یا دیوار کعبہ یا حجر اسود پر، وہ اگر آپ کی ناک میں پہنچی تو وہ جائز ہے، اس وقت ناک بند کرنا واجب نہیں۔ تو یہ تھا خوشبو کے استعمال کا دوسرا مسئلہ، خوشبو سونگھنا۔ لگانا بھی جائز نہیں ہے، سونگھنا بھی جائز نہیں۔ خوشبو لگانے میں ایک مسئلہ میں پہلے بتاتا تھا، پھر میں نے بند کر دیا، ابھی بھی اتنی ضرورت تو نہیں ہے، پھر بھی بتا دوں۔ جب تک PIA کا نظام بہت صحیح تھا تو یہ مسئلہ بتاتا تھا، جب یہ نظام ذرا خراب ہو گیا تو ضرورت نہ رہی۔ وہ یہ ہے کہ بعض ایئر لائنز جس میں PIA بھی شامل رہ چکی ہے، جو آپ کو ایک کھانا دیں گے پلین، اس کے ساتھ آخر میں ہاتھ پوچھنے کے لیے خوشبودار ٹاول دیں گے، ریفریشنگ ٹاول کہتے ہیں اسے، کہ وہ کھانے کے بعد اس سے آپ وہ جو جس طرح بچوں کو نیپی وغیرہ پوچھتے وقت جو آتا ہے اس طرح کے ٹیشو خوشبودار ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ مسئلہ پہلے ہم بتاتے کہ دیکھیے آپ کھانا کھائیے گا لیکن وہ والا ٹاول استعمال نہ کیجیے گا اگر آپ ان لوگوں میں ہیں جو پلین میں احرام پہن کے گئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ منڈے کو آئے گا کاروان ابوذر کے، کچھ لوگ پلین میں احرام پہن کے جائیں گے، کچھ بغیر احرام کے۔ تو خیر ضمنی بات آ گئی، یہ بھی خوشبو والے ٹیشو یا ٹاول کا استعمال لگانے میں آ گیا۔ سونگھنا بھی حرام ہے۔ یہ دو چیزیں تو فوراً ذہن میں آتی ہیں، خوشبو سونگھنا، خوشبو لگانا۔ خوشبو کھانا بھی حرام ہے، بلکہ بعض مراجع یہ کہتے ہیں، آج کے نہیں، کہ احرام میں جو اسلام نے خوشبو حرام کی وہ صرف خوشبو کھانا حرام کیا، باقی خوشبو کی دونوں قسمیں جائز ہیں۔ لیکن ہمیں پوری تاریخ شیعت پر تو بحث نہیں کرنا ہے، ہمارے اس وقت کے مراجع کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خوشبو لگانا بھی حرام ہے، سونگھنا بھی حرام ہے، لیکن سب سے اہم خوشبو کھانا۔ اب خوشبو کھانے کا مطلب جس کو خاتون کے 75 بکرے، زعفران، یہ اگر آپ کھا رہے ہیں چاہے براہ راست چاہے پلین کے بریانی دی گئی اس میں زعفران پڑا۔ اب PIA تو آج کل بہت زیادہ بجٹنگ پہ آ گئی ہے، کٹوتی میں آ گئی، چاول میں گوشت بھی پڑا ہو تو بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں سعودی عرب پہنچ کر احرام آپ نے پہن لیا میقات پر، طواف آپ کریں گے 4 گھنٹے بعد، اس دوران اگر کوئی کھانا آپ نے کھایا تو خیال رکھیے گا کہ وہاں زعفران بہت سستی ہے، چاولوں میں عام طور پہ زعفران ہوتی ہے۔ احرام کی حالت میں ہاں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر معلوم ہے تو چاہے زعفران خالص شکل میں کھائی جائے، چاہے زعفران کسی کھانے کا حصہ ہو، لیکن زعفران ہی نہیں، خوشبودار ہر وہ چیز جس کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے جسے لوگ خوشبو کہتے ہیں۔ تو جو پان میں زردہ یا قوام استعمال کرنے والی بزرگ خواتین، اس میں یقیناً زعفران تو ہوتا۔ اب چونکہ ہمارے قافلے میں اکثر تو خوجی حضرات ہیں، تو آپ حضرات کی کچھ خاص ٹرمز ہیں جو مجھے آج تک یاد نہیں، 555 پان مسالہ، تیز پتی، پتہ نہیں کیا 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 عجیب و غریب نام، وہ یاد نہیں ہوئے۔ ان میں اگر زعفران وغیرہ پڑا ہوا، وہ عورتوں کے لیے بھی مسئلہ ہے، لیکن جو کہ مرد زیادہ کھاتے بھی ہیں اور زیادہ پوچھتے بھی، احرام کی حالت میں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 40 دن، جتنی دیر احرام آپ کے بدن پہ، 2 دن یا 12 گھنٹے، تو خوشبو کا کھانا بھی حرام۔ لیکن خوشبو سے یہاں کیا مراد؟ دنیا کی ہر چیز کی اپنی ایک بو تو ہوتی ہے، اس میں جسے خالصتاً خوشبو کہا جائے، زعفران خود ایک خوشبو ہے۔ یہ بحث میں نے کیوں چھیڑی؟ وقت نہیں ہے اس کا، اس لیے
باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی. ادرک، دار چینی، لونگ، پودینہ، پیپرمنٹ اور اس ٹائپ کی چیزیں یہ خوشبو ہے کہ نہیں؟ یہ ابھی آپ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ خود بہت کنفیوز ہوں گے. پہلے والا احرام آپ کا 10-12 گھنٹے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ورنہ مسئلہ لونگ کا بھی آئے گا، مسئلہ دار چینی کا بھی آئے گا، مسئلہ یہ پودینے کا اور منٹ کی تمام باقی قسموں کا بھی آئے گا. لیکن فی الحال کچھ چیزیں مکے کے لیے بھی رکھیے. جب آپ ایک احرام 12 گھنٹے کا پہن چکے ہوں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کی خود ہی سمجھ میں آنے لگیں گی جو ابھی بتانے کا فائدہ نہیں. لیکن اس میں ایک چیز خاص طور پہ بتا دوں، کیونکہ یہ مسئلہ تو پہلے احرام میں ہی شروع ہو سکتا، وہ یہ ہے کہ پھل، فروٹس، سیب کی اپنی خوشبو، بلکہ بعض لوگ سیب خریدتے ہی یہی چیک کر کے کہ خوشبو والا ہے کہ نہیں. تو بہت سارے پھل ایسے ہیں جن کی اپنی خوشبو، احرام کی حالت میں کیا وہ کھائے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ یہ دیکھیے گا، احرام کی حالت میں عموماً لوگ تھک جاتے ہیں اور غذا کم کرتے ہیں تاکہ کم سے کم ٹوائلٹ جانا پڑے. نیا آدمی ہے، اس کو بہت ڈر ہے کہ میرا احرام نجس نہ ہو جائے، کتنی بار احرام بدلوں گا. اور وہ جو عرفات مینا میں 2 دن آپ رہیں گے تو وہاں تو آپ سنیں گے کہ ایک ایک واش روم یا ٹوائلٹ پہ 200 کی لائن ہے. تو اب یہ کہ اس سے بچنے کے لیے لوگ غذا کم کر دیں گے. اگر آپ مناسب غذا بھی کھائیں مگر جو احرام اور عمرے کے واجبات کی تھکن وہ ویسے ہی کمزور کر دے گی. اور اگر غذا میں بھی آپ نے تبدیلی کر لی تو اور کمزوری دور کرنے کا بہترین علاج ہوتا ہے پھل. کیلا کھا لیا، سیب کھا لیا، یہی چیزیں آپ کو ملیں گی بھی، اور یہ سب خوشبودار ہے. تو یہ مسئلہ جو اس وقت آپ کو چاہے کتنا ہی بیکار سا لگ رہا ہو، جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور آپ کو ایک سیب لا کے دیا گیا، تب کا یہ مسئلہ بنے گا. آپ حضرات اس وقت بھی بہت تھک چکے ہیں، لیکن بجائے سیب کے آپ کو پراپر قسم کا ایک تبرک دے دیا گیا ہے. اسی لیے اب اگر آپ کہیں ہماری عادت ہے کہ تبرک کے بعد ہم پھل کھاتے ہیں تو 5 منٹ 10 منٹ ٹھہر جائیے اور جا کے بازار سے خرید لیجیے گا. لیکن حج میں آپ کو بہت ملیں گے پھل، یہ بہترین چیز. توانائی کی توانائی آدمی کی رہتی ہے، غذا کے مسئلے سے بھی بچ جاتا مگر خوشبودار. تو پھلوں کا مسئلہ یہ بعض لوگوں کو عجیب لگتا، مگر نہ میرے پاس وقت ہے سمجھانے کا یہ مسئلہ، اور نہ ہی اس قسم کے اعتراضات کا جواب دینا میری عادت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خوشبودار پھل کھائے جا سکتے ہیں، سونگے نہیں جا سکتے. وہ خود خوشبو نہیں مانا گیا ہے پھل کے پیس، لیکن اسے ناک سے لگا کے اگر آپ نے سونگا وہ حرام. سونگے بغیر آپ نے کھایا، کھاتے وقت جو منہ میں ایک ٹیسٹ آئے گا خوشبو کا، یا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی ناک بایونک ناک ٹائپ کی ہو کہ بہت دور سے بھی وہ سونگ لیتے ہیں. آپ کو ایسے کچھ لوگ ملیں گے. آج آپ نے اپنے گھر میں بریانی پکائی ہے، وہ پتہ نہیں 5 میل دور والا اسی دن آپ کے گھر میں آئے گا کھانا کھانا، پتہ نہیں کیسے وہ سونگ لیتا. تو اگر کسی کی ناک بہت طاقتور، وہ کھا رہا ہے اور خوشبو جا رہی ہے ناک میں، سونگ نہیں رہا، وہ سب معاف. خلاصہ یہ ہے کہ پھل کو ہاتھ میں لے کر جان بوجھ کے اس کو سونگنا، یہ خوشبو سونگنے میں آ گئے. لیکن سونگے بغیر اس کو کھانا، یہ خوشبو کھانے میں نہیں آیا. کوئی یہ نہیں کہے گا آپ خوشبو کھا رہے ہیں، لوگ کہیں گے آپ سیب کھا رہے ہیں. لیکن زعفران جب آپ کھا رہے ہوں گے تو یہ بھی کہا جائے گا کہ آپ زعفران کھا رہے ہیں، یہ بھی کہا جائے گا بھائی آج سے تم خوشبو کھا کے آئے. خیر، یہ میں نے بہت مختصر ایک جواب دے دیا، مسئلہ مکمل. خوشبو کا استعمال سونگنا بھی حرام، لگانا بھی حرام، کھانا بھی حرام. اور جو مشہور چند خوشبو ہیں ان کا نام لے کر کھانے کا بتا دیا، پھل کا بھی میں نے بتا دیا، کھانا جائز ہے، سونگنا جائز نہیں. اب یہ جو مسالہ جات کی کیٹیگری میں 3-4 چیزیں آئی، دار چینی اور یہ پودینہ اور یہ منٹ کی اور بہت ساری قسمیں، اس کو ذرا روک دیجیے گا، یہ فی الحال مسئلہ پیش نہیں آئے گا. بدبو سے ناک بند کرنا حرام. لیکن دونوں مسئلوں کا فرق بھی آ گیا کہ خوشبو کے استعمال میں کفارہ بھی واجب ہے،
بدبو کے استعمال میں کفارہ واجب نہیں ہے، گناہ ضرور۔ اچھا خوشبو میں بھی ہر خوشبو میں کفارہ نہیں، بعض مراجع کہتے ہیں بلکہ شاید زیادہ یہی کہتے ہیں خوشبو کھائی جائے تو کفارہ، سونگھی جائے یا لگائی جائے تو گناہ تو ہے، کفارہ نہیں۔ میں خاص آپ کے مرجع کا فتویٰ نہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ کفارہ نہیں ہے کہ لفظ لوگ سنتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی اجازت ملی، نہیں، حرام تو ہے اپنی جگہ۔ اب یہ چارٹ آج مکمل نہیں ہو پائے گا، لیکن کم از کم ایک دو تین باتیں میں اور بتا دوں، کیونکہ اب جو یہ مشترک حرام کا پہلا کالم ہے یہ سب آدھے منٹ کا۔ چوتھی چیز جو حرام ہے وہ ہے سرما لگانا۔ اب اس میں کیا بتایا جائے، ویسے ہی لوگ عام حالت میں سرما نہیں لگاتے، تو احرام میں کون خاص طور پہ سرما لگائے گا۔ پانچویں چیز ہے ناخن کاٹنا، احرام کی حالت میں ناخن کاٹنا حرام، لیکن وہی بات کہ اگر بھولے سے ناخن کاٹے، خیال ہی نہیں رہا، تو معاف بھی ہے، کفارہ بھی نہیں۔ اچھا ناخن کاٹنے میں بھی ایک ناخن ایسا ہے جو جان بوجھ کے بھی کاٹ سکتے ہیں آپ، اور وہ ہے اگر کوئی ناخن آدھا کٹا آدھا سالم تکلیف دے رہا ہے جو ناخن، اسے کاٹنے کی اجازت ہے۔ بس خود آپ کو تکلیف دے رہا ہو، آپ دوسرے کے منہ نوچیں گے، اس کو تو یقیناً تکلیف ہوگی، مگر عام زندگی ہوتی تو دوسرا تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے ناخن کاٹ دیتا، اس احرام میں جائز نہیں۔ اس میں دو مسئلے آ گئے، اپنا ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، دوسرے کا ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس سے لوگوں کا عمرہ غلط ہوتا ہے۔ ابھی نہیں، تقصیر، جب عمرے کا آخری مرحلہ آتا ہے نا، تو اس میں کہ بال کاٹیں یا ناخن کاٹیں، وہاں پہ اگر دوسرے نے آپ کے ناخن کاٹ دیے، وہ کل انتظار کیجیے۔ عام حالت میں احرام کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز نہیں، سوائے اس ناخن کے جو تکلیف دے رہا ہو۔ چھٹا واجب ہے جسم سے خون نکالنا۔ اس میں بھی وہی بات، بھولے سے اگر آپ نے جسم سے خون نکالا تو معاف، نہ کفارہ نہ گناہ۔ جان بوجھ کے جسم سے خون نکالنا حرام، لیکن دو چھوٹی بات، خون نکالنا حرام۔ اگر نکل آیا، آپ چل رہے ہیں، ٹھوکر لگی پتھر سے اور خون جاری ہو گئے، یہ مسئلہ بھی پیش آتا۔ کنسٹرکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے اس وقت حرم کے چاروں طرف، لیکن اس سے زیادہ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اس وقت احرام میں ہوں گے اور ساری چیزیں حرام۔ طواف کے صحن، جو صحن ہوگا جس پہ آپ چل رہے ہیں، کنکر پتھر، اور جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پاکستانی خواتین کا ہے، کانچ کی چوڑیوں کا استعمال، وہ مجمع میں ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتی ہے۔ اگرچہ وہاں صفائی کا انتظام بہت اچھا، مگر ایسا بھی نہیں کہ ایک سیکنڈ، اب آپ وہاں پیچھے سے گزرے، آپ کا پیر اس پہ پڑا، زخمی ہو گیا، خون نکلا ہے۔ عورتوں کا تو یہ کہ پھر بھی چلے موٹے موزے پہن کے ہی جائیں تاکہ کنکر پتھر سے بھی بچ جائیں، اور اسلام نے اجازت بھی دی، مرد تو احرام کی حالت میں موزہ بھی نہیں پہن سکتا، لیکن یہ والے خون سارے معاف، کیونکہ یہ خون نکل آیا، آپ نے جان بوجھ کے نہیں نکالا۔ اور دوسرا مسئلہ، میں نے کہا اس میں دو چھوٹے مسئلے، دوسرا مسئلہ، اگر کسی ضرورت و مجبوری کے تحت خون نکالنا پڑا، احرام میں کوئی آدمی بیمار پڑ گیا، اس کا بلڈ ٹیسٹ ضروری، یا جو مسئلہ بہت کامن، بلڈ ٹیسٹ تو پھر بھی قابلے میں اگر ہوگا ایک وقت میں ایک کا ہوگا، لیکن جو مسئلہ بہت کامن ہے جس میں میں بھی شریک ہوں، ڈائبٹک پیشنٹ، خاص طور پر احرام میں جو اتنی تھکن ہوتی ہے نا، بلڈ شوگر لو ہونے لگتی ہے۔ میں اس وقت فقہی کلاس لے رہا ہوں، کوئی میڈیکل کا لیکچر نہیں دے رہا۔ شوگر بڑھ جائے تو اتنی نقصان دہ نہیں، کم ہو جائے تو آدمی مر جاتا، پہلے کوما میں جائے گا پھر مر جائے گا۔ سارے ڈائبٹک پیشنٹ پتا ہے کہ ان کے ڈاکٹرز بار بار کہتے ہیں شوگر لو نہ ہونے دیں، اور احرام میں بہت زیادہ لو ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک تو ویسے ہی اتنی تھکن، پھر آپ طواف کر رہے ہیں 7 چکر، صفا مروہ میں دوڑ رہے ہیں۔ یہ جو حرام چیزیں ہیں، یہ احرام پہننے سے لے کے آخر تک حرام ہے۔ تو اب اگر اس وقت آپ کو چیک کرنا ہے آپ کی پوزیشن کیا، تو جان بوجھ کے ہی آپ خون نکالیں گے،
لیکن یہ والا خون جو نکالا یہ بھی معاف، کیونکہ یہ آ گیا ضرورت یا مجبوری کی کیٹیگری۔ اگر کبھی کسی وجہ سے دوران احرام انجیکشن لگانا پڑے، کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا پہلے کہ آپ سعودی عرب میں قدم رکھتے تھے تو پاکستان وغیرہ کے سرٹیفکیٹ کو نہیں مانتے تھے، خود وہیں پہ انجیکشن لگاتے تھے، اور اتنے سارے لوگوں کو انجیکشن لگانا ہے تو وہ آپ کی نزاکتوں کا خیال نہیں کرتے تھے، وہ جیسے قصائی آگے بڑھتا ہے، جیسے وہ دیوار توڑنے والا ہتھکڑی اور چھینی سے دیوار میں سوراخ کرتا، اس طرح سے انجیکشن بازو میں گھسیڑتے تھے، خود نکلا معاف۔ اور پھر ڈائبیٹک پیشنٹ انسولین کا اگر انجیکشن لیتا، مجھے نہیں پتا کاروان ابوذر کی پالیسی میں ایسے لوگ کاروان میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے، لیکن بہرحال بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب اپلیکیشن جمع کرائی ہوگی صحت مند ہوں گے، 4 مہینے میں بیمار پڑ گئے ہوں گے مثلا، تو خیر یہ سارے خون نکالنا، انسولین پیشنٹ کو پتا ہے کہ جب وہ انسولین لیتا ایک آدھ ڈراپ آف بلڈ نکل آتا، یہ سب معاف۔ تو کتنا بچا؟ بہت کم، آخر میں جا کے مسئلہ بچا، اس لیے اس کے اوپر وقت لگانے کی ضرورت ہے۔ 7واں یہ ہے جان بوجھ کر آئینہ دیکھنا۔ دیکھیے یہ تو مجھے جان بوجھ کے تو ہر ایک کے ساتھ لکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب بھول میں معاف ہے سوائے 4، مگر ضرورت نہیں تھی۔ آئینہ جو کہ مسئلہ سب سے زیادہ پیش آئے گا، احرام پہننے سے لے کے حرم میں انٹر ہونے تک، حرم میں جانے کے بعد پھر آپ اس مسئلے سے بچ جائیں گے، لیکن آج کل کی زندگی میں اتنا آئینہ استعمال ہوتا، حتیٰ یہ کہ بلڈنگ میں اگر لفٹ ہے تو لفٹ تک میں آئینہ لگا ہے، اسی میں تو آپ کو جانا ہے اپنے کمرے تک۔ تو اس لیے میں نے اس کو جان بوجھ کے لفظ کو بڑھایا کہ اگر بھولے سے آئینہ دیکھا، بے اختیار نگاہ پڑ گئی اور آپ نے نگاہ ہٹا لی، وہ کوئی بات نہیں، معاف ہے، کوئی گناہ نہیں۔ جان بوجھ کے ہاتھ میں آئینہ لے کے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی موجودہ مراجع کی نگاہ، اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے آئینہ دیکھ رہے ہیں احرام میں جان بوجھ کر، لیکن مجبوری، آپ کو ایسا لگا کہ کہیں چہرے وغیرہ پہ زخم لگ گیا، خون نکل آئے، اور ابھی مجھے طواف کرنا ہے جس کے لیے وضو کرنا ہوگا، پتہ نہیں خون ہے کہ نہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ نے ساتھی سے پوچھا، ایک طریقہ ہے کہ آپ صرف خون دیکھنا چاہ رہے ہیں، یا جو وضو میں زیادہ احتیاط کرنے والے مرد عورتیں، کوئی اور رکاوٹ تو نہیں لگ گئی۔ تو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آئینہ دیکھے یا ضرورت، وہ معاف، یعنی جان بوجھ کے دیکھے، باقاعدہ آپ نے آئینہ اٹھایا کہ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، مسئلہ بھی پتا ہے کہ احرام میں یہ حرام ہے، لیکن میں اس کو زینت کی نیت سے یا اپنے آپ کو دیکھنے کی نیت سے نہیں دیکھ رہا ہوں، مجبوری، وہ معاف۔ تو بہت حرام جتنی چیزیں سب سے زیادہ پیش آنے والا مسئلہ، لیکن آخر میں جا کے سمٹ کے تمنا سا مسئلہ بن گیا، کیونکہ کوئی انتہائی شقی اور اللہ سے لڑائی کا ارادہ کر کے گیا ہوگا جو ساری سہولتیں ذہن میں رکھنے کے بعد بھی پھر بھی آئینہ دیکھے۔ بھول سے آئینہ دیکھنا معاف، مجبوری میں آئینہ دیکھنا معاف، ضرورت میں آئینہ دیکھنا معاف، صرف یہ کہ جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے آئینہ دیکھنا۔ جب بغیر کسی وجہ کے آدمی کیوں دیکھے آئینہ؟ اسی لیے بعض مراجع نے کہ زینت کی نیت سے آئینہ دیکھا، زینت، زیب و زینت، وہ حرام ہے، وہ اسی وجہ سے کہ مجبوری، ضرورت، بھول، یہ سب نکل جائے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک سوال، بھول میں آئینہ دیکھنا معاف ہے، اگر کتنی بھول، کتنی بار؟ مولانا ہم تو 50 دفعہ دیکھ چکے ہیں، میں یہی کہتا ہوں، یہاں بھی میں سوال کرتا ہوں، یہ سوال اب اپنے آپ سے کیجئے، آپ بھول میں کتنی بار دیکھنا چاہتے ہیں؟ 500 مرتبہ اجازت، 1000 مرتبہ اجازت، 10,000 مرتبہ اجازت، 1 ملین، 10 لاکھ اجازت، ختم بات۔ بھول میں اگر 85 بار بھی نگاہ پڑے، ہاں یہ ضرور مراجع نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جہاں پہ وہ آئینہ ہو جس پہ بار بار نگاہ پڑے، اس پہ کوئی کپڑا یا کوئی کاغذ وغیرہ لگا دے، بہتر۔ لفٹ ہے، لفٹ میں آپ جب جائیں گے جتنی بار جائیں گے نگاہ پڑے گی اگر اس میں آئینہ ہے، معاف ہے سب، 50، 100، 200، 500، 1000، 2000 اجازت،
لیکن بہتر کا لفظ آیا. 8واں حرام دانت اکھاڑنا، نہ پیش نہ آنے کے برابر مسئلہ، لیکن یہ بھی جان بوجھ کر دانت ہل رہا تھا، بعض لوگوں کی عادت ہے اور ہلاتے رہتے ہیں، اس کو خیال ہی نہیں رہا، نکال لیا، معاف ہے. 9ویں چیز زینت کرنا، 10ویں چیز جھوٹ بولنا یا گالیاں دینا. 10ویں چیز کو پہلے لے لیں، پھر 9ویں چیز پہ ہمارا بیان مکمل ہوگا. احرام کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گالیاں دینا ہی وہ مسئلہ جو ذرا لوگوں کو چونکا دیتا ہے کہ مولانا کیا یہ باقی حالتوں میں اجازت ہے؟ یہ وہ حرام ہے جو ویسے ہی گناہ ہے، احرام میں اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کا کفارہ بھی بڑا ہوتا ہے. عام حالت میں آپ گالیاں دیں، جائیے کبھی ہول سیل مارکیٹ، کپڑا مارکیٹ وغیرہ میں جا کے سنیں آپ کیا زبان استعمال ہوتی ہے. گناہ تو وہ بھی ہو رہا، لیکن وہی گالی احرام میں دی تو کبھی حج، کبھی اونٹ، کبھی بکرا، کبھی گائے واجب ہوتی. تو احرام کی حالت میں بھی یہ حرام ہے اور عام زندگی میں اس کو کیا بتا. اور زینت کرنا آج کا آخری مسئلہ بچا. ہر وہ عمل کرنا جو یہ کہا جائے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو زینت دے رہا ہے، زیبائش کر رہا ہے، بنا رہا ہے، سنوار رہا ہے، سجا رہا ہے، وہ احرام کی حالت میں جائز نہیں. تو اگرچہ اب تک جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، بہت ساری زینت تو اسی میں کٹ گئی. بالوں میں کنگھی کرنا جب نہیں ہے، اور تیل نہیں لگا سکتے، اور لوشن نہیں لگا سکتے، اور کریم نہیں لگا سکتے، اور چکنی چیزیں، تو اکثر تو عورتوں کے ڈریسنگ ٹیبل کے آدھی سے زیادہ ڈریسنگ ٹیبل تو میں نے ویسے ہی خالی کر دی، وہ ساری چیزیں اٹھوا لی. پھر بھی اگر کچھ بچی کچھ ہی زینت بچ گئی، ہر وہ چیز جو زینت کہلائے. چنانچہ عورت کے زیورات، زیور زینت، لیکن نہیں زینت نہیں، لیکن نہیں زینت ہے، لیکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ مجھے بھی اب بہت بھوک لگ رہی ہے. نہیں، یہ بھوک کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے. جو زیور عورت اپنی عام زندگی میں ہر وقت پہنے رہتی ہے، وہ اس کا عام لباس مانا گیا، اس کو زینت نہیں مانا گیا. لیکن جو زیور ہر وقت نہیں پہنا جاتا ہے، خاص خاص موقعوں پہ، کہیں شادی میں جا رہے ہیں، کہیں شاپنگ پہ جا رہے ہیں، کسی سے ملنے جا رہے ہیں، تب پہنتے ہیں. دیکھیے مسئلے جو ہوتے ہیں نا پوری دنیا کے لیے یکساں ہوتے ہیں. کراچی میں اور سولجر بازار میں تو آپ سے کہا جائے گا کہ کوئی بھی زیور پہن کے گھر سے نہ نکل جائے. اب تو یہ ماحول ہے نا، لیکن مسئلہ شرعی تو ساری دنیا کے لیے. جو زیور عورت ہر وقت پہنے رہتی ہے، تقریباً ہر وقت، جیسے ناک کی کیل ہوتی ہے، کچھ عورتوں کے کانوں میں بالیاں ہوتی ہیں، کوئی ہلکا پھلکا اگر کسی کے گلے میں ہار ہے، ہر عورت کا اپنا ایک اسٹائل ہے. کچھ چوڑیاں ہیں، کچھ انگوٹھی ہے، وہ والی چیز چونکہ وہ ہر وقت پہنتی ہے، وہ زینت نہیں ہے. وہ احرام میں بھی اس کو اسی طرح سے جاری رکھے. اور جو کسی خاص موقع پہ پہنا جائے وہ زینت کہلاتا ہے، وہ احرام کی حالت میں جائز نہیں. انگوٹھی کے لیے پھر بھی ایک مسئلہ کہ اگر انگوٹھی عورت نے سنت کی نیت سے پہنی ہے تو احرام میں اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور اگر زینت کی نیت سے پہنی ہے تو اتارنا. تو جو کہ جو عام وقت حالت میں بھی انگوٹھی پہنے رہتی، تو ناک کی کیل یا بندے وغیرہ یا چوڑیاں، وہ نہیں، انگوٹھی عموماً سنت ہی کی نیت سے پہنی جاتی ہے، جو عام ہر وقت پہنتی ہے. وہ جو خاص انگوٹھی ہے وہ خاص موقع پہ پہنی جائے، وہ زینت میں آتی ہے. تو زینت میں عورت کے زیورات بھی آ جاتے ہیں، لیکن صرف وہی چیزیں اس میں آئیں گی جو زینت کہلائیں. اب اس کے اندر 3 چھوٹے مسئلے سنیے، اور آج کی حد تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا. 3 چھوٹے مسئلے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تصویر کھنچوانا یا اپنی ویڈیو بنانا. اب اس میں اگر اس کی وجہ سے کوئی زینت کر رہے تو حرام ہے، لیکن نہیں، وہ خالی یہ کہ آدمی نے دیکھا احرام وغیرہ میرا صحیح بندھا ہوا ہے، مکنا وغیرہ میرا صحیح ہے، پوز بنا رہے ہیں،
تاکہ وہ تصویر جو ہے نا بری نہ آئے. لیکن کوئی چیز ایکسٹرا آپ نے، لیکن دوران حج سن گلاس ضرورت بھی، خاص طور پر اب جو حج گرمی میں آ رہا، کیا سورج، کیا گلیز، کیا اس کی چمک، مگر فی الحال آپ کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئی. اس لیے بہت ہی مختصر اس کا مسئلہ بتاؤں کہ وہ زینت، وہ سن گلاس جو زینت میں مانا جائے. لوگ یہی کہیں بہت ہی تم نے آج اسٹائلش سن گلاس پہنا ہوا ہے، کہاں سے آیا؟ وہ احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے، بلکہ شاید عورت عام زندگی میں بھی نہ پہنے، وہ تو حجاب کے بھی خلاف. اور وہ سن گلاس جو زینت کی کیٹیگری میں نہیں آیا، وہ اجازت. 3 مسئلے. مسئلہ نمبر 3 یہ، اس کے بعد یہ مسئلہ مکمل ہو رہا ہے، پھر مجھے تیسرے اور 9ویں مسئلے کو ملا کر آپ سے اجازت چاہنا ہے. لیکن آج اصغر عباس صاحب کی بہت مختصر ایک انتظامی تقریر بھی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل آپ کو بہت جلدی آنا، تو اگر رات میں ہی آپ اتنی دیر سے پہنچے کہ صبح نہ اٹھ پائیں، جبکہ کل کی کلاس آج سے زیادہ اہم. آج تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے کی جان بوجھ کے بھی کریں گے تو اس میں سے کوئی چیز آپ کا حج غلط نہیں کرتی، کفارے آ جائیں گے، گناہ ہے، حج غلط. کل کا جو مسئلہ طواف ہے وہ غلط آپ نے کیا تو حج گئے. تو خیر، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کل بالکل وقت پہ آنے کی کوشش کریں. یہ تیسرا مسئلہ زینت کا وہ یہ ہے کہ اب سن گلاس میں تیسرا بھی آ گئے. عورت کے لیے کلرڈ کانٹیکٹ لینس، مرد کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن جو کہ عورتوں میں اس کا رواج بہت زیادہ. اب تو ہر ایک کو معلوم ہو گیا، ورنہ پہلے تو ہم حیران بھی ہوتے تھے. 15 منٹ پہلے یہ نیلی تھی تو 15 منٹ میں پیلی ہو گئی، تو آدھے گھنٹے میں لال ہو گئی، تو 15 منٹ کے بعد طوطا بھی اتنی جلدی رنگ نہیں بدلے گا جیسا آنکھ کا رنگ. نہیں مولانا، وہ کانٹیکٹ لینس ہے. اچھا. تو خیر، لوگ سکھا دیتے ہیں بہت ساری چیزیں. تو کانٹیکٹ لینس رنگین اگر ہو تو وہ عام زندگی میں بھی عورت کے لیے حرام ہے. اگر وہ چہرہ کھول رہی ہے، چہرہ چھپا رہی ہے تو، اور احرام میں تو زینت ہو گئی. اس کے ساتھ بھی زینت کی اور جتنی باتیں. اب اس میں ایک آخری مسئلہ، بہت اہم تو نہیں لیکن بہرحال پھر بھی ایک مسئلہ نمبر 3 اور مسئلہ نمبر 9. یہ 2 مسئلے، ان کا کمپیئر. خوشبو کا استعمال احرام کی حالت میں بھی حرام ہے، اور احرام سے پہلے بھی اگر خوشبو آپ نے لگائی ہے جو احرام تک چلے. احرام کا مطلب ہمیشہ تلبیہ، یہ 4 حرام چیزیں یعنی تو پہلے والی خوشبو بھی حرام اگر تلبیہ تک رہے، اور تلبیہ کے بعد تو ہے ہی حرام. زینت، تلبیہ کے بعد زینت حرام. اگر کسی نے تلبیہ سے پہلے زینت کوئی ایسی لگائی جو پہلے لگائی، اس وقت احرام نہیں تھا، اور اس کے اثرات تلبیہ کے بعد تک رہتے ہیں، وہ والی زینت حرام نہیں. یعنی یہ مطلب نہیں کہ حج سے 5 دن پہلے سے زینت بند کر دو. خوشبو میں یہی مسئلہ کہ احرام پہننے سے اتنا پہلے خوشبو بند کر دو کہ اس کی جتنی دیر اس کی خوشبو چلے. اگر کوئی خوشبو ایسی آپ استعمال کرتے ہیں گھٹیا ٹائپ کی جو آدھے گھنٹے میں خوشبو اڑ جاتی ہے، تو احرام سے آدھا گھنٹہ پہلے بند کر دو. بہت اچھی خوشبو استعمال کرتے ہیں آپ جو 2 دن رہتی ہے، تو 2 دن پہلے بند کر دو. ٹھیک ہے، زینت میں یہ نہیں. مسئلے کے پریکٹیکل مسئلہ ہے کہ وہ کتاب پریکٹیکل مسئلہ. ذی قعدہ شروع ہو گیا، ہو سکتا ہے کئی شادیاں بھی چل رہی. اگر کسی خاتون نے مہندی لگائی شادی میں شرکت کے لیے، ابھی احرام تو نہیں ہے نا، مگر یہ مہندی جو ہے وہ کون مہندی اور وضو والا مسئلہ اور حجاب والا مسئلہ وہ ایک طرف رکھیے. میں تو حج کی اس وقت بات کر رہا ہوں کہ ایسی مہندی لگانا کہ جو تلبیہ کے بعد تک نظر آئے، وہ تو لگ گئی ایک بار. زینت ہے مگر ہم نے زینت احرام سے پہلے کی جو احرام تک باقی، اس میں جائز. خوشبو میں جائز نہیں تھا. زینت کا معیار ہے تلبیہ، تلبیہ کے بعد زینت جائز نہیں، تلبیہ سے پہلے کی وہ زینت بھی جائز ہے جس کے اثرات تلبیہ کے بعد تک رہیں. اب اگر جو مثال میں دے رہا ہوں اس کو اگر زینت مانا جائے، شاید وہ زینت بھی نہیں ہے. خواتین کا مثلا یہ آئی برو وغیرہ بنا لینا، حج سے پہلے اب حج کی تیاریوں میں یہ بھی ہے فیشل کرایا. فیشل تو خیر زینت نہیں ہے لیکن آئی برو
بہرحال اگر اس کو زینت مانے، کم از کم آغاز سیسانی تو نہیں مانتے جو اجازت دے رہے ہیں، لیکن فرض کیجیے تو اگر ہم نے احرام سے پہلے یہ زینت کرائی یا آئی برو بنائی ایک دن پہلے جانے سے، تو اس کے اثرات تو ایک دن میں تو رہیں گے، جائز۔ اگر یہ زینت بھی ہو تو جائز ہے، کیوں؟ تلبیہ سے پہلے کی گئی ہے، اثرات اگر احرام میں چلیں تو زینت میں وہ معاف۔ مثالیں تو بہت ساری بنیں گی، لیکن ایک آخری مثال دے کے بات ختم ہو۔ تیسری چیز بھی ایسی ہے، لیکن چلو اس کو زینت مانو۔ تیسری چیز ہے بالوں میں خضاب لگانا، کلر کرنا، بالوں کو ڈائی کرنا۔ بہت ساری خواتین کے بال وقت سے پہلے سفید ہوتے ہیں، وہ بالوں میں کلر کرتی ہیں، اور مردوں کے لیے بھی کہ بال اور داڑھی۔ اب اگر ہم نے حج پر جانے سے ایک دن پہلے یہ کلر وغیرہ کیا تو اب اس کا اثر ایک دن تو رہے گا۔ تو کلر والے تو کہتے ہیں کہ 28 دن چلے گا، کچھ کہتے ہیں 3 مہینے چلے گا، کوئی کہتے ہیں زندگی بھر چلے گا۔ بہرحال ایک دن 2 دن تو رہے گا۔ ہم نے تلبیہ پڑھنے سے پہلے وہ کلر لگایا بالوں جو پورے احرام میں چلے گا، تو خوشبو اگر ہوتی تو کہا جاتا پہلے سے ہی خوشبو حرام ہوگی۔ یہ حرام نہیں ہے، آپ احرام بلکہ جس وقت غسل احرام کر رہے ہیں، یعنی احرام میں 15 منٹ ہے، اس وقت بھی آپ چاہیں تو زینت کی ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں، چاہے پتہ بھی ہو کہ یہ 15 منٹ تک تو رہے گی۔ تو یہ خوشبو اور زینت کا ایک فرق ذہن میں رکھیے گا۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد دونوں حرام ہو جاتے ہیں، مگر پیشگی ایڈوانس میں تلبیہ سے پہلے خوشبو حرام ہے جس کے اثرات باقی رہے، اور زینت حرام نہیں ہے چاہے اس کے اثرات بھی باقی رہے۔ تو یہ تقریباً یہ میں پہلا کالم اس لیے آج پورا کرنا چاہتا تھا کہ زینت کے مسئلے پر دوبارہ خوشبو کی طرف ہم کو جانا پڑا۔ تو اگر ہم آج زینت چھوڑ دیتے اور پھر کل زینت سمجھاتے تو پھر پورا خوشبو سمجھانا پڑتا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کل وقت نہیں، کل عمرے کے وہ مسئلے بتانا ہے جو پورے حج کو غلط کریں گے، طواف اور سعی اور نماز۔ پھر میں جملہ دوہرا دوں، یہ پورا چارٹ احرام کی پابندیاں ہیں جس کا خیال کرنا واجب، لیکن اگر آپ ان میں سے تقریباً ہر چیز کو جان بوجھ کر بھی کریں تو گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ ہوگا، حج غلط نہیں ہوگا۔ تو زیادہ اہم وہ والا مسئلہ ہے، تو اس لیے میں نے یہ چاہا کہ کل میں کم سے کم وقت اس چارٹ کو دوں۔ آج کی میری گفتگو ختم ہوئی، اور جو میری 2 گزارشات آپ سن چکے ہیں، تیسری بھی ملا لیجئے۔ پہلی گزارش یہ کہ چونکہ کل آپ کو بہت صبح آ جانا اور بہت اہم مسئلے، اس اعتبار سے آپ کو رات جتنے جلدی گھر جا کے سو جائیں اچھا۔ دوسرا یہ کہ آج میری تقریر کے بعد ایک انتظامی تقریر بھی ہے، وہ بھی سننا ہے آپ کو، بہت مختصر ہے لیکن ہے۔ اور تیسرا یہ فرما ہمیں بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرما، اس حج میں ہمیں اپنے زمانے کے امام کی زیارت کا موقع عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں دوران حج اپنے ساتھیوں کے آرام کا خیال کر کے اس انداز کا حج کرنے کی توفیق عطا فرما جو خدمت حجاج کے عنوان سے خود امام معصوم کرتے تھے۔ خدا بندہ تمام مومنین، لیکن خاص طور پہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، انہیں ہر آفت بلا، خاص طور پر ہر بیماری اور کمزوری سے بچا جو حج کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔